بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھی صحت میں ہوں گے۔ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے، ایک مہینے کا ٹائم رہ گیا پیچھے، ایک مہینے کا وقت ہے غالباً۔ تو ایک ڈیڑھ مہینے بعد رمضان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ جو ہے یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ڈھیروں ساری برکتوں سے ہمیں نوازے، ہم سب مسلمانوں کو، بلکہ سب انسانوں کو، آمین۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، بالکل پاس ہی ہے۔ کس کو نصیب ہوگا؟ نصیبوں والوں کو نصیب ہوگا جو زندہ ہے اس دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جس نے رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے وہ پا لیا، وہ خوش قسمت۔ تو بات یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوا کر جنت نہ حاصل کر سکا، وہ برباد ہو گیا۔ تو دیکھیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک مہینہ ہے، یہ ایک مسلمان، ایک انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور انسان کو اپنے قریب آنے کا ایک موقع دیتے ہیں اور نیکیاں کمانے کا، اجر و ثواب کو بڑھانے کا موقع دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں، اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس وقت سحری کا وقت ہوتا ہے۔ تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اپنا سحری کے لیے جو بھی کھانا پینا ہے وہ ہم لوگ کھا پی لیں، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا، اور رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب و نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ترجمے سے پڑھنے سے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے زندگی میں بدلاؤ آئے گا ہر انسان کی۔ اگر ترجمے کے بغیر پڑھتے رہیں گے، نیکیوں سے جیبیں تو بھرتی رہیں گی پر اندر سے خالی رہیں گے، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے پاکستان میں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے کیا حقوق ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو اصل چیز ہے جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اس طرف میں آ جاؤں۔ دیکھیں، ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں مہینہ ڈیڑھ ایک رہ گیا تقریباً غالباً، اور ابھی سے جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے معاہدے کر لیے ہیں، کانٹریکٹس کر لی ہیں، انہوں نے کانٹریکٹس کر لی ہیں کہ، اور سپانسرڈ ہیں وہ سارے، ان کے جو ٹی وی پروگرامز ہیں وہ سپانسرڈ ہوں گے۔ یہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے مسلمانوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کا، ان کی توجہ قرآن پاک اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کمانے سے ہٹانے کی ایک حرکت ہے، یہ بھی جس کا اہتمام ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ اور تمام پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے معاہدے کر لیے ہیں، کانٹریکٹس کر لیے ہیں، اور سپانسرڈ ہو گئے ہیں وہ پروگرام۔ ان کے اینکرز بھی جو ہیں، ان کے ہوسٹ جو ہیں وہ بھی سپانسرڈ ہو گئے کہ لوگوں کی توجہ نیکیاں کمانے سے اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ہٹانے کے لیے وہ سرگرم ہو جائیں گے رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوگا۔ تو ان کے اس جال اور اس چال سے بچیے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دیکھیں، رمضان کے مہینے میں آپ کا فوکس صرف قرآن پاک کو پڑھنے پہ ہونا چاہیے، کوئی دوسری کسی قسم کی سرگرمیوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، اچھے اعمال کریں، ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ٹھیک ہے، اور ڈسٹریکٹ مت ہوں۔ شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن کچھ لوگ جو باقی کے 11 مہینے ہیں اس کے اندر اپنی روٹین اس طرح کی رکھتے ہیں کہ وہی روٹین ان کی 12ویں مہینے میں بھی، رمضان کے مہینے میں بھی چل رہی ہوتی ہے اور چلتی ہے، اور لوگوں دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ لوگ جو ہیں ڈسٹریکشن کا باعث بنتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب جب آپ سحری کر لیتے ہیں، آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، پھر سحری سے لے کے افطاری تک جو ہے آپ ظاہر بات ہے اپنی روزمرہ جو زندگی کے معمولات زندگی آپ انجام دے رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے معاملات جو بھی ہیں زندگی کے۔
اور اس کے ساتھ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اینڈ ٹائم پہ, مغرب کے ٹائم پہ ٹی وی کو بند کر دیجیے گا. مغرب کے ٹائم پہ ٹی وی بند کر دیجیے گا. یہ میری آپ کو ایڈوائس ہے, مشورہ ہے. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں, اور بہت قریب ہو کے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں گڑ گڑا کے جو آپ مانگتے ہیں, اللہ کو بہت پسند ہے. اور وہ ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک وقت ہے, فرمایا گیا ہے کہ مغرب کا ٹائم جب ہوتا ہے, افطاری کا ٹائم پہ, افطار ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ آپ گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعائیں سنیں گے, لیکن پورے دل سے, پوری توجہ سے. لیکن اگر ایک طرف ٹی وی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کے لیے ڈسٹریکشن کا باعث بنے گا, آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا, آپ کی توجہ ہٹائے گا اس چیز سے. آپ کا فوکس, آپ کی توجہ صرف قرآن پاک کو پڑھ کر اس سے کچھ سیکھنے کی توجہ اس طرف کریں, کوشش یہ کریں اپنی, ٹھیک ہے. اور آپ جیسی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فرمایا گیا ہے کہ اس کو گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں, آہستہ آہستہ سے دعا مانگیں, اونچی آواز سے نہیں, آہستہ آواز میں دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں افطاری کے ٹائم پہ. اس وقت وہ ٹی وی آن ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ فوکس نہیں کر پائیں گے. اپنی دل سے جو نکلتی ہے دل سے جو نکلتی ہے دعا, وہ اثر رکھتی ہے, اس پہ آپ فوکس نہیں کر پائیں گے. اسی طرح آپ ایک تہیہ کر لیں کہ مغرب سے لے کے عشاء تک اور تراویحوں تک آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ جیسی مغرب پڑھیں, مغرب کی نماز آپ پڑھیں, اس کے بعد آپ تھوڑا سا کمر سیدھی کریں, اپنی تھکاوٹ دور کر کے ایک اپنے آپ کو ری انرجائز کریں, اپنی توانائی کو بحال کریں, اور اس کے بعد تیاری پکڑ لیں, کمر کس لیں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اور تراویحیں پڑھنے کے لیے, باجماعت تراویحیں پڑھنے کے لیے, اور اس پہ فوکس رکھیں. آپ یہ آپ کو بہت سے پروگرام ملیں گے رمضان کے مہینے میں, جیتو پاکستان, یہ کیا ہے یار, ابھی بھی لگا ہوا ہے, عام دنوں میں بھی لگا ہوا, اسی طرح کے اور لگیں گے آپ کو, تابش ہنسنا منع ہے, اس طرح کے آپ کو یہ بہت سے, یہ سارا رمضان انہوں نے یہی کرنا ہے, آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے, انہوں نے آپ کی توجہ ہٹانی ہے, قرآن پاک سے ہٹانی ہے آپ کی توجہ, ٹھیک ہے. پھر نعتوں والا پورے گینگ آ جائیں گے, وہ عام دنوں میں نہیں آئیں گے, نہ آپ ان کو دیکھیں گے عام دنوں میں. صرف رمضان کے مہینے میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا, اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا. جس مہینے میں, جس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا, اس مہینے میں قرآن پاک کا حق ادا کریں, قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اور اپنی زندگیاں بدلیں. پاکستان کا ماحول جو کہ نام کا اسلامی ہے, غیر اسلامی ماحول ہے, کہیں پہ اسلام نظر نہیں آتا, نام مسلمانوں والے ہیں ساروں کے, لیکن عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اپنے آپ کو بدلیں, ٹھیک ہے. یہ ساری فضولیات کے لیے اب کا ٹائم ہے, ابھی کر لیں جو کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ سارے پروگرام ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, یہ ساری خرافات ابھی بھی چل رہی ہیں, لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کے بہکاوے میں آ کے اپنا قیمتی وقت مت ضائع کیجئے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں جو آج تک آپ نہیں کر سکے, قرآن پاک کو آپ نے اردو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا, تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, خود بھی پڑھیں, اپنے باقی گھر والوں کو بھی جو ہے وہ تلقین کریں, قرآن پاک کو جو ہے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کیجیے, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھیں گے, یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا قرآن پاک میں. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی اپنی نئی ویڈیو میں, اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.